ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ میں 4 موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ پہلا، آئی جی اسلام آباد کے خلاف کیا فیصلہ ہوا ہے، ان کے خلاف کیا مقدمہ درج ہوگا۔ دوسرا، یونیورسٹیز ایکٹ میں ترمیم سے کیا فرق پڑے گا، کیا گورنر کے اختیارات ختم ہو جائیں گے۔ اور تیسرا، صوبے میں جو بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے زرعی انکم ٹیکس نافذ کرنے کا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور آخری جو موضوع ہوگا وہ ہے صوبے میں مکانات اور ساتھ میں فلیٹس تعمیر کرنے کا، اور یہ جو غریب لوگ ہوں گے، کم آمدنی ہوں گے، ان کو ملیں گے۔ تو آئیے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جو پہلا ایشو ہے وہ ہے اسلام آباد میں۔ اگر آپ کو یاد ہو، علی امین جب خیبر پختونخوا ہاؤس گئے تھے، اسلام آباد میں جو احتجاج ہو رہا تھا، تو اس وقت آئی جی اسلام آباد نے اور ان کے ساتھ تقریباً کوئی 600 لوگ تھے جنہوں نے دعویٰ بول دیا تھا خیبر پختونخوا ہاؤس پہ۔ اور جب یہ دعویٰ انہوں نے بولا تو وہاں انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا۔ تو آج جو صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی صدارت میں، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ آئی جی اسلام آباد اور 600 کے قریب جو اہلکار تھے ان کے ساتھ، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مقدمہ اسلام آباد میں بھی درج کی درخواست دی جائے گی، اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر بھی یہ مقدمہ درج ہوگا۔ اس کی نظیر ملتی ہے ہمیں، ماضی میں بھی ایسا ہوا، کئی واقعات ایسے ہیں جس میں کسی اور جگہ پر بھی مقدمے درج ہوئے۔ تو اور پھر اس میں ایک جو خطرناک بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو ایف آئی آر درج ہوں گی، اس میں جو ہمارے یہاں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے اس کے تحت مقدمے درج ہوں گے۔ تو اینٹی ٹیررزم کی جو دفعات ہیں ان کو شامل کیا جائے گا۔ تو یقیناً یہ جو آئی جی اسلام آباد ہیں سید علی رضا علی ناصر رضوی، سید علی ناصر رضوی، ان کے لیے ایک ایشو بننے جا رہا ہے کہ ان کو پھر کسی وقت میں تو ضرورت ایک دفعہ ایف آئی آر ہو جائے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی، اور ساری زندگی تو نہ وہ آئی جی رہیں گے اسلام آباد اور نہ انہیں ان سے جان چھوٹے گی جب تک کہ معاملات کورٹ نہ چلے جائیں۔ تو اب چلتے ہیں جی اپنے سیکنڈ موضوع کی جانب۔ تو جو اگلا موضوع ہے وہ ہے یونیورسٹیز ایکٹ 2024 لانے کا فیصلہ ہوا ہے کیبنٹ میں، اور یہ بڑا دلچسپ ہوگا کیونکہ ایسا ہے کہ ہمارے صوبے میں جو ایکٹ نافذ ہے اس کے اندر تو 2012 کا ایکٹ ہے۔ حکومت یقیناً وائس چانسلرز کا انتخاب کرتی ہے، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، لیکن جو فائنل اپروول ہوتا ہے وہ گورنر صاحب اس سمری پہ دستخط کرتے ہیں، اس کے تحت یہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے اس میں؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ گورنر صاحب کو چانسلرشپ سے ہٹا کے جو نیا ایکٹ آئے گا یونیورسٹیز ایکٹ 2024، اس کے اندر جو ہے چانسلر وزیر اعلیٰ کو بنا دیا جائے گا، اور گورنر صاحب کا یونیورسٹیز کے معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یعنی ان سے یونیورسٹیز جو ان کے پاس ایک آخری کام رہتا تھا صوبے کے اندر، وہ بھی ان سے واپس لیا جا رہا ہے۔ تو آئندہ سے جتنی بھی یونیورسٹیز ہوں گی، ہمارے ہاں کوئی 36 کے قریب یونیورسٹیز ہیں سرکاری، تو وزیر اعلیٰ صاحب اس کے چانسلر ہوں گے، اور جو بھی بھرتیاں ہوں گی وہ تھرو چانسلر کے ہوتی ہیں، تو وزیر اعلیٰ صاحب ان کو بھرتی کریں گے۔ ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ جو خواتین کی یونیورسٹیز ہیں، اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہاں کوئی میل وائس چانسلر تعینات نہیں ہوگا، بلکہ فیمیل ہی وہاں پہ وائس چانسلر تعینات کی جائیں گی۔ تو ایک اچھا وہ ہے فیصلہ ہے، لیکن بہرحال گورنر صاحب کے پاس جو تھوڑا بہت کام رہتا تھا ان کو اس سے بھی فراغت مل گئی ہے۔ تو اب یقیناً گورنر صاحب صرف ملاقاتیں کریں گے اور مزید کوئی ان کے پاس کام نہیں رہے گا، ورنہ وہ اکثر یونیورسٹیز جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ایز اے چانسلر خطاب کرتے ہیں۔ ابھی 16 تاریخ کو بھی انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں گومل یونیورسٹی جانا ہے، اور 18 تاریخ کو ٹانک میں جانا ہے انہیں خطاب کرنے ہیں، تو یقیناً اب ان کے آخری خطاب ہوں گے۔
اب بڑھتے ہیں ہم تیسرے موضوع کی جانب، بڑا اہم موضوع ہے جی۔ صوبے کو اپنی انکم بڑھانی ہے۔ IMF نے یہ کہا تھا کہ صوبے جو ہیں وہ زرعی جو انکم ہے اس پر انکم ٹیکس لگائیں، یعنی زراعت سے اگر کوئی بندہ پیسے کماتا ہے تو اس سے ٹیکس لیا جائے۔ اب دیکھیں سیلری کلاس پاکستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسی وہ تنخواہ لیتی ہے اس سے ایٹ سورس ڈیڈکشن ہو جاتی ہے، یعنی اگر آپ کی تنخواہ ہے 1 لاکھ روپیہ تو آپ سے اگر ٹیکس کٹنا ہے تو تنخواہ میں سے کٹ جاتا ہے، تو جو آپ کو ٹیکس کٹنے کے بعد جو انکم ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ IMF کا، ورلڈ بینک کا، کافی سارے اداروں کا یہ اعتراض تھا کہ چونکہ پاکستان میں ایگریکلچر سائڈ پہ انکم جو لوگ کماتے ہیں ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا، تو یہ انتہائی زیادتی ہے کہ انکم سے وہ پیسہ کماتے ہیں انکم، لیکن اس پر ٹیکس نہیں دیتے۔ تو اب صوبے نے فیصلہ کیا ہے کہ زرعی انکم ٹیکس کے حوالے سے ایک قانون پاس کیا جائے گا، اور اس کا نام زرعی انکم ٹیکس ایکٹ 2024 ہوگا، اور اس کے تحت جو ہے جو لوگ بھی ایک حد ہوگی اس حد سے زیادہ انکم کمائیں گے تو ان سے یقیناً ایک زرعی انکم ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اب اسے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے صوبے کی آمدن بڑھے گی، اور جو زرعی شعبہ ہے وہ بھی انکم ٹیکس کے تحت FBR کے جو ہم گوشوارے وغیرہ جمع کراتے ہیں تو اس طرح ان کو بھی اپنی انکم کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا، اور گوشوارے اپنے جو جمع کراتے ہیں اس کے اندر اس کا ذکر کرنا ہوگا۔ اب آخر میں ہم چلتے ہیں، جو ہمارا آخری بڑی خبر ہے، آپ کے لیے اہم خبر ہے، یقیناً جن کے پاس گھر نہیں ہیں، جن کے پاس اپارٹمنٹس نہیں ہیں، ان کے لیے اچھی خوشخبری ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے آج صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اس بات کی منظوری دی کہ کم از کم 8,000 گھر تعمیر کیے جائیں گے، اور گرے سٹرکچر ہوگا، یعنی گرے سٹرکچر کہتے ہیں کہ فنشنگ نہیں ہوگی اور ایک ڈھانچہ بنایا جائے گا گھروں کا۔ وہ ڈھانچے جو ہیں پھر جو ہمارے یہاں پہ لوگ اپلائی کریں گے کم آمدن والے، ان کو اقساط میں یہ ان کی الاٹ کیے جائیں گے، اور وہ ان کی اقساط میں جمع کرائیں گے جو بھی ان کی لاگت ہوگی۔ تو یہ ایک اچھا منصوبہ ہوگا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ 5,000 اپارٹمنٹس بھی بنائے جائیں گے، یعنی اگر کوئی گھر لینا چاہتا ہے گرے سٹرکچر میں، وہ اپنا گھر لے لے گا اور اس کی فنشنگ وہ اپنے حساب سے کر لے گا، یعنی وہ اپنے پھر مزید پیسے اس میں لگا کے اس کو اس کا جو بھی کام کرنا ہوگا، مثال کے طور پر اس میں آپ نے گھر کے اندر آپ نے فرش بنانے ہیں، دیواروں پہ اگر آپ نے پلستر کرنے ہیں، اس کے اندر کام کرنا ہے، یعنی ایک سٹرکچر آپ کو مل جائے گا، باقی آپ اپنے جو آپ کی آمدن ہے یا آپ کی جو چوائس ہے اس کے مطابق آپ کام کر لیں گے، تو یہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایسے ہوں گے جو اپارٹمنٹ کے خواہش مند ہوں گے تو ان کے لیے چھوٹے اپارٹمنٹس بنائے جا رہے ہیں، 1 کمرے کے، 2 کمرے کے، 3 کمرے کے، تو یہ تقریباً 5,000 ہیں۔ تو 5,000 فلیٹس جو ہیں یہ مطلب تیار ہوں گے، صرف یہ ہے کہ آپ کو وہاں جا کے آپ کو اپنے لیے جو بھی آپ نے فرنیچر وغیرہ لینا ہے، جو گھر کی دیگر چیزیں ہیں وہ آپ لے لیں گے، لیکن یہ تیار اپارٹمنٹس ہوں گے۔ یہ ٹوٹل جو جگہ ہے 8,500 کنال پر یہ ایک ہاؤسنگ کا یہ پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے، اور خیبر پختونخوا ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے وہ اس کو لک آفٹر کرے گی، اس کو دیکھے گی۔ تو یقیناً جو ایسے دوست ہیں جن کے گھر نہیں ہیں، جن کے پاس اپارٹمنٹس نہیں ہیں، اور ان کے پاس پیسے بھی اتنے نہیں ہیں، میرے خیال میں ان کے لیے زبردست چانس ہے کہ وہ یہ جب اسکیم لانچ کی جائے تو وہ اپلائی کریں، اور اگر ان کا نکل آتا ہے اپارٹمنٹ یا گھر تو وہ جو ہے ان سے ڈاؤن پیمنٹ لی جائے گی، باقی اقساط میں وہ لوگ دیتے رہیں گے۔ میرا خیال میں کہ یہ خیبر پختونخوا حکومت کا ایک زبردست ایک پروجیکٹ ہے، اور جو آج کے جو فیصلے ہیں اس سے یقیناً عوام کو سہولت ملے گی۔ تو آج یہ 4 خبریں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ فوری شیئر کر لی جائیں، اور تاکہ آپ کو صورتحال سے آگاہی ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ یقیناً میں چاہوں گا کہ آپ اپنی کوئی سٹوریز ہوں، آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو، یا کوئی آپ کا تبصرہ تجزیہ ہو، کمنٹس ہوں، تو لازمی کمنٹس میں شیئر کریں تاکہ اس کو جو بھی ہم بات کر رہے ہیں اس کو مزید بہتر بنایا جائے، اچھے جو موضوعات ہیں ان پر بات کی جائے۔ تو بہت شکریہ، خوش رہیں، آباد رہیں۔